السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ اسرائیل امریکہ کی باتیں سن رہا ہے، لیکن وسیع تر قومی مفاد میں اپنے فیصلے خود کرے گا۔ اس مختصر بیان میں پیغام واضح ہے کہ اسرائیل نے امریکہ سے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ اپنی خود مختاری، اپنے قومی مفادات، اپنی حاکمیت میں کسی قسم کا رکھنا، کسی قسم کا عذر، کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ اسرائیل نے صاف صاف لفظوں میں کہا ہے کہ ہم ایران کے خلاف سخت ترین حملہ کرنے والے ہیں، اور اس حملے کے لیے ٹارگٹ بھی منتخب کر لیے گئے ہیں، اور ان ٹارگٹ میں ایٹمی تنصیبات اور تیل کی تنصیبات شامل ہیں۔ باوجود اس کے کہ امریکہ نے اسرائیل کو کہا ہے کہ ایٹمی تنصیبات اور تیل کی تنصیبات کو نشانہ نہ بنایا جائے، لیکن اسرائیل نے صاف صاف کہا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم اپنے قومی مفادات کو داؤ پر نہیں لگائیں گے۔ یعنی اگر وہ ضروری سمجھیں گے تو ایٹمی تنصیبات اور تیل کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنائیں گے، مگر انہوں نے امریکہ کے کہنے پر یہ بات ضرور کہی ہے کہ ہم عسکری مقامات، یعنی وہ مقامات جہاں ایران کی فوجی تنصیبات ہیں، فوج ہے، اسلحہ ہے، دیگر عسکری معاملات ہیں، ہم ان کو نشانہ بنائیں گے۔ لیکن ان کی پہلی بات جو ہے وہ زیادہ وزن رکھتی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاتے رائٹ ہیں اور لگاتے لیفٹ ہیں، یا دکھاتے لیفٹ ہیں اور مارتے رائٹ ہیں۔ یہ لوگ، ان پہ قطعاً کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ کہہ دیں گے کہ جی غلطی سے میزائل کا رخ جو تھا وہ ایٹمی تنصیبات کی طرف ہو گیا، یا وہ غلطی سے اس طرف کو چلا گیا، آئل تنصیبات کی طرف چلا گیا، تو کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں ہمارے پاس۔ اور یہ ان یہود و نصارہ کی پرانی روش ہے، یہودیوں کی تو خاص طور پہ، کیونکہ ان کے دلوں میں صرف ایک ہی بات ہے کہ ہم سب سے اعلیٰ و ارفع ہیں، جبکہ وہ اللہ کی نظر میں ذلیل و خوار ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے قریبی ذرائع کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ ہم امریکہ سے مشاورت جاری رکھیں گے، کسی گرین سگنل کا انتظار نہیں کریں گے، اور اپنے فیصلے خود کریں گے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم اپنا معاملہ سوچ سمجھ کر کریں گے، ہم ایران کے خلاف حملہ سوچ سمجھ کر کریں گے، اور ہمارا منشا یہ ہے کہ ہم امریکہ کے انتخابات جو 5 نومبر کو ہونے ہیں اس سے پہلے حملہ کریں، اور اس حملے کے اثرات امریکہ کے انتخابات پر نہ پڑیں۔ یہ تھوڑی سی لچک ان کے بیان میں اس لیے آئی ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو کہا ہے کہ ہم اپنا پاورفل میزائل سسٹم تھیڈ اسرائیل بھیج رہے ہیں۔ اس بیان سے ان کو تھوڑا حوصلہ ہوا ہے، کیونکہ یہ میزائل انتہائی طاقتور اور اپنے ہدف پر پہنچنے والا ہے، اور اس کی رینج بھی دور تک ہے، اس لیے ان کے بیان میں تھوڑی لچک آئی ہے۔ امریکی ذمہ داران نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل نے ایران کے اندر اپنے اہداف کا تعین کر لیا ہے، اور ان میں فوجی اور توانائی کی تنصیبات شامل ہیں۔ ہم نے جو پہلے بات کہی ہے، فوجی تنصیبات اور توانائی کی تنصیبات۔ توانائی کیا ہے؟ ایٹمی پاور پلانٹ اور تیل کی تنصیبات۔ تو بات تو وہی ہے، لفظوں کا ہیر پھیر ہے، لفظوں کا تبادلہ کر لیا گیا ہے،
اس سے علاوہ کچھ نہیں، لیکن اصل ٹارگٹ ان کے وہی ہیں، فوجی طاقت یعنی ایٹمی تنصیبات اور توانائی کی تنصیبات۔ توانائی کیا ہے؟ تیل اور ایٹمی پاور پلانٹ، یہ ان کے اہداف ہیں۔ اور ساتھ میں امریکہ نے یہ بھی تنبیہ کی ہے کہ اسرائیل اپنی جوابی کارروائی کو متناسب رکھے تاکہ یہ جنگ اس علاقے کے لیے خطرناک ثابت نہ ہو، یہ پورے خطے میں نہ پھیل جائے، متناسب ہونا چاہیے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کرو اپنی من مانی، لیکن ذرا سوچ سمجھ کر۔ پورے خطہ میں جنگ نہ بھڑک اٹھے، یہ اس کی ہلکی سی تنبیہ ہے، وہ گریزاں ہے کہ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی سے پورا خطہ جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں نہ آ جائے، اور اگر وہ پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ گیا تو امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ ایران اپنے انداز میں پہلے ہی دھمکی دے چکا ہے کہ ہم اسرائیل کو جہاں چاہیں گے نشانہ بنائیں گے، جس جگہ نشانہ لگانا چاہیں گے نشانہ لگائیں گے، اور ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ ہماری انگلیاں ہمیشہ ٹریگر پر ہیں اور ہم ہر قسم کی جنگی حکمت عملی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف خدشہ نہیں۔ اگر اسرائیل نے کوئی غلطی کی تو اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، یہ ان کے کمانڈر کا بیان ہے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل مرتضیٰ میران کا کہنا ہے، ہم اسرائیل میں کسی بھی مقام پر نشانہ بنا سکتے ہیں اور اس کے تمام اہم مقامات ہمارے نشانے پر ہیں، اور ہمیں کسی سے اس کی اجازت نہیں چاہیے۔ اگر اسرائیل ایک بار حملہ کرے گا تو ہم اس کے جواب میں 10 بار حملہ کریں گے۔ جوابی کارروائی یقینی ہے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے ایک بار پھر کہا کہ ہم اپنی بات کو دہرائے دیتے ہیں، خطرہ چاہے کسی بھی نوعیت کا ہو، کتنی بھی شدت کا ہو، اسی شدت سے اسے جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، ان دونوں ممالک کے دونوں کمانڈروں کے جوابات جو ہیں وہ خطرے کی علامت ہیں، اور خطہ میں کسی وقت بھی بڑی جنگ ہو سکتی ہے، جس کے لیے دونوں طرف سے تیاریاں مکمل ہیں، صرف ایک اشارے کی دیر ہے۔ دیکھتے رہیں TM نیوز TV۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔